واقعہ ہمارے گھر کا ہی ہے ہوں ایکچولی. ہوں یہ ہوا ہے میری بھابھی کے ساتھ اور زیادہ پرانا بھی نہیں ہے. لاسٹ اکتوبر کی یہ بات ہے. ہوں تو بھائی ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ شٹ ڈاؤن ہوا تھا ان دنوں میں. ہمارے ایریا میں تو اس طرح ہوا تھا کہ پورا دن اور پوری رات لائٹ نہیں آئی تھی. صحیح. بھائی وغیرہ کسی کام کے سلسلے میں نا آؤٹ آف اسٹیشن گئے ہوئے تھے اور ہم لوگ گھر پہ اکیلے تھے. ابو تھے، بھابھی، امی اور میں. تو روم سب کے الگ ہیں، سیپریٹ ہیں. میں ماہی صحن میں چکر لگا رہی تھی. لائٹ نہیں تھی، یو پی ایس نے کام چھوڑ دیا تھا. تو بہت زیادہ اندھیرا تھا، ہر طرف ہی اندھیرا تھا. ویسے بھی گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں. تو پھر لیکن آپ نے تو گاؤں نہیں، آپ نے لاہور کا بتایا نا. جی لاہور میں ہی ہے، لیکن یہ آؤٹ سائڈ تھوڑا سا ایریا ہے لاہور میں ہی. اچھا. ہاں جی. تو پھر یہ ہوا کہ بھابھی جو ہے میری تقریباً 1 بجے کی بات ہے. میں باہر رات کو چکر لگا رہی تھی، بھابھی اٹھ کے آئی ہیں اور وہ مجھ سے بات کیے بغیر نا ڈائریکٹ پہلے کچن میں گئی ہیں. ہوں کچن سے واش روم میں گئی ہیں، واش روم سے ڈائریکٹ اپنے روم میں چلی گئی ہیں. پھر ادھر سے آدھے ہی منٹ کے اندر واپس آئی ہیں. میں اتنے اپنے روم میں چلے گئی ہوں. میں نے کہا چلے گئی روم میں، چلو میں بھی جا کے سوتی ہوں. تو میرے پاس آئی ہیں، مجھ سے کہتی ہیں میرے پاس آ کے سو جاؤ روم میں. میں نے کہا میں کیوں سوؤں آپ کے پاس، آپ سو جائیں، کیا ہوا ہے. تو کہتی ہیں کہ مجھے نا تم بس میرے ساتھ چلو. پھر میں نے تھوڑا سا غور کیا، میں نے کہا ہوا گیا مجھے تو بتائیں. پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ ابھی تم سامنے، میں نے کہا میں تو باہر سن میں چکر لگا رہی تھی. کہتی مجھے تم نظر آ رہی تھی لیکن میں ہل نہیں پا رہی تھی نا، میں نے تمہیں آواز نہیں دے سکی. میں تمہیں ہوا یہ تھا کہ انہیں باقاعدہ انہیں ایک شیڈو فیل ہوا ہے بلیک کلر میں. پورا باقاعدہ انسان ہی ہے وہ، مطلب شیپ اس کی. لیکن وہ باہر سے اندر آیا ہے. ایون کہ میں سامنے چکر لگا رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے کچھ نہیں نظر آیا. وہ اندر آیا، آ کے ڈور ان کا اوپر تھا، اوپن تھا. تو ڈور کے ساتھ ٹیبل ایک، اس کے ساتھ وہ بیٹھ گیا نیچے. ابھی 2 منٹ وہاں بیٹھا رہا ہے اور ان کے منہ سے آواز نہیں نکل پائی. پھر وہ وہاں سے چلنا اس نے اسٹارٹ کیا ہے. چلتا ہوا بیٹھے بیٹھی کہتی ہیں بالکل میرے نا بیڈ کے سائڈ پہ آ کے ایک دم سے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا ہے، اس نے پھر جھکا ہے، جھک کے اس نے بیڈ کو پکڑا ہے اور پورے 2 منٹ تک اس نے بیڈ کو اچھی طرح سے ہلایا. میں نے کوشش کی میں آواز دے سکوں، لیکن نہ تو ان کے منہ سے کوئی آواز نکلی ہے، نہ ہی وہ، میں سامنے ایون کہ بالکل سامنے چکر لگا رہی ہوں ذہن میں، نہ مجھے کچھ فیل ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. تو 2 منٹ کے بعد وہ کہتی ہیں وہ پھر اس نے بیڈ چھوڑا ہے، میری طرف دیکھا ہے، پھر وہ بیٹھ گیا ہے اور بیٹھ کے آہستہ 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 جا کے جہاں وہ اسٹارٹ میں بیٹھا تھا روم کے اندر داخل ہو کے ٹیبل کے ساتھ وہیں بیٹھا ہے. پھر وہ غائب ہو گیا. تو انہیں نظر ہی کچھ نہیں آیا اس کے بعد، مطلب باہر جاتا ہوا نظر نہیں آیا، نہ ان کے منہ سے آواز نکلی. جیسے ہی وہ غائب ہوا ہے اس کے بعد وہ اٹھی ہیں. میں نے بہت کوشش کی کہ شاید یہ کوئی خواب ہے، میں ڈریم کر رہی تھی یا کچھ بھی چیز، لیکن میں فیل نہیں ہوا، وہ ڈریم نہیں تھا. تو پھر باہر آئی، میں نے کہا آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں دی. کہتی تو باہر چکر لگا رہی تھی. بالکل میں سامنے ہی تھی. پھر بھی یعنی انہیں سب کچھ پتا، میں چکر لگاتی نظر آ رہی ہوں کیونکہ یہ تو انہوں نے دیکھا بھی ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن پھر خیر اس کے بعد نہیں ہوا رات میں کچھ بھی ایسا سین. پھر ہوتا یہ کہ بھابھی کو نا بھائی ہیں سو رہے ہیں دونوں روم میں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے، ڈریسنگ ٹیبل ہے ساتھ ہی نا بالکل فرنٹ پہ، جس طرح بیڈ کے ساتھ ہوتی ہے سائڈ پہ. تو بھائی سو رہے ہوتے ہیں دوسری سائڈ پہ، بھابھی کی آنکھ کھلتی ہے اور سامنے جو ہے بالکل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بالکل بھائی کی شکل میں ہی ایک اور بھائی کھڑے میں. پہلے تو انہوں نے چیخیں مارنا سٹارٹ کی ہیں اچھی خاصی. میں اپنے روم سے بھاگی ہوں کہ کیا ہوا ہے، اتنی زور سے کیوں چیخ رہی ہیں آدھی رات کو. میں جب پہنچی ہوں تو وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی چیخ چیخ کے. ہوا کیا، میں نے دیکھا ہے وہ میری طرف آ رہا تھا. تو بھائی تو تمہارے ادھر تھے، کیوں چیخ رہے، بھائی بےچارے چپ کر آ رہے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، روئے جا رہی ہیں مسلسل پر.
تو اس طرح ہوا سیکنڈ ٹائم، اور پھر تھرڈ ٹائم پھر ہوا اسی طرح سیم، یہ بھائی کی شکل میں ہی نظر آیا، لیکن اب ہم میں سے کسی کو نہیں نظر آیا، نہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو، بھابھی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ پھر ایک مرتبہ یہ ہوا، ہم سب لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، بھائی گھر میں اکیلے تھے، اپنے روم میں سوئے ہوئے تھے، اس دن بارش بہت زیادہ ہوئی، بہت بارش ہوئی ہے، تو انہیں یہ فیل ہوا، نہیں میں اور بھائی تھے گھر میں اپنے روم میں تھی، بھائی اپنے روم میں تھے، تو جب بارش بہت زیادہ ہوئی، دروازہ ان کا اس ٹائم اوپن تھا، گرمیوں کے دن تھے، لائٹ گئی تھی تو دروازہ وغیرہ کھول کے سو رہے تھے۔ خیر بھائی میں اپنے روم میں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بالکل باہر بھی نہیں نکلی ہوں، تو انہیں فیل ہوا رات کو کہ 1-1:30 بجے کے قریب بتا رہے تھے کہ تم میرے روم میں آئی تھی، تو نکلی نہیں روم سے باہر۔ ہوا کیا ہے، کہتے رات کو 1:30 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی ہے، اور مجھے ایسا لگا ہے کہ کسی نے نا، میں بغیر اس کے سو رہا تھا، نہ میرے پاس کوئی بلینکٹ تھا، نہ کوئی چادر تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا، تو مجھے لگا کسی نے کھیس میرے اوپر ڈالا، اور مجھے لگا تم ہو۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر میری آنکھ کھلی ہے، تو مجھے لگا روم میں کوئی آیا ہے، اس نے آ کے ماشاء اللہ مجھے دودھ دیا باقاعدہ، اور گلاس تھا، خالی گلاس باقاعدہ وہاں پہ موجود ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا ظاہر ہے میں نہیں دیا ہوگا، بیکاز وہ پیتے تھے رات میں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے بالکل بھی، نہ میں نے دیا تھا۔ تو خیر اس طرح کے بھائی 2-3 واقعات ہوئے ہیں، اور ایک جو واقعہ یہ ہوا میرے بڑے بھائی کے ساتھ۔ یہ بھائی یہ یہاں کا نہیں ہے، ولیج کا، یہ شالیمار لنک روڈ ہے، جاپان سٹور کے نا تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ آگے آتے جائیں تو ادھر آپ نے نام سنا ہوگا، فتح گڑھ سے آگے ہے رام گڑھ، رام گڑھ بازار کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہاں پر بھائی کا گھر، تو اچھا اس کے سامنے نا قبرستان ہے، بالکل سامنے، بھائی وہاں کا یہ ہے واقعہ، ہوا یہ تھا کہ بھائی گھر میں تھے اکیلے، اور اچھا وہاں کا میں ایک بات آپ کو پہلے بتا دوں، جب بھائی نے وہ گھر بائی کیا تھا نا، تو اس کے بارے میں کچھ دنوں کے بعد جو نیبرس نے انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہاں نا پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ کوئی مطلب ہائی لیول کی نہیں ہے، چھوٹی موٹی کوئی ہو جاتی ہیں، لیکن تو خیر بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی، بھائی اس طرح کے ہیں کہ وہ اگنور کر دیتے تھے، کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہے، کبھی کسی بچے نے کہنا کہ مجھے تھپڑ پڑا ہے، کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوا، ماما نے مارا ہوگا سوتے ہوئے، نہیں پتا چلا تمہیں۔ تو میری بھتیجی ہے، وہ سو کے اٹھی ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر باقاعدہ جس طرح کسی نے نا نیل سے اچھی طرح اس سے مطلب پورے نیلز کی باقاعدہ لائنیں بنی ہوئی ہیں، کھروچا ہے اسے اچھے طریقے سے، لیکن وہ صبح اٹھ کے کہتی مجھے آدھی رات کو کس نے کر دینا اس طریقے سے، یہ چیز نہیں سمجھ آئی۔ بھائی نے کہا نہیں تجھے مچھر نے کاٹا ہوگا، تو نے اپنے ہی ہاتھ سے کر لیا کچھ بھی، خیر اس کو بھی اگنور کر دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد میں اچھا بھائی آپ کو بتاؤں، میں نے جاب کرتی تھی اس ٹائم، تو جب میں جاب کرتی تھی نا، جہاں پر میں جاب کرتی تھی، جن کا مطلب جو جن کا آفس تھا نا، وہ بھائی بہت اچھے تھے، اور اسلام کی طرف ان کا کافی زیادہ رجحان بھی تھا، عالم بھی تھے۔ یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ خفیہ طور پہ اس طرح کے کوئی کام بھی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا تھا، مطلب چھپ کے، اب ان کی کوئی ریزن ہوگی، مطلب اس طرح کا علاج وغیرہ کرنا۔ تو میرا بھتیجا بھائی کا ہی بیٹا میرے ساتھ گیا، ایک دن میں اسے لے گئی اپنے ساتھ، تو انہوں نے کہا آپ جاؤ ذرا اسے میرے پاس بٹھاؤ، میں چلے گئی، میں اپنا کام کر رہی تو وہ بھائی کے ساتھ آفس میں بیٹھا ہوا تھا، میں واپس آئی تو بھائی کہتے ہیں بیٹا ان کو کبھی کچھ ہوا ہے؟ بھائی مطلب کیا ہوا ہے؟ کہتے نہیں ان کے ساتھ نا کوئی مسئلہ ہے، بچے کے ساتھ، آپ اس کا پتہ کروائیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں گھٹتا ہوں، ان کا اس کا پتہ کروائیں۔ پھر بھائی میں گھر آ گئی، گھر آ کے میں نے امی کو بتایا، امی نے بھائی کو بتایا، تو بھائی نے جامع شرفیہ سے پتہ کیا ہے
مولانا زبیر صاحب، انہوں نے پھر باقاعدہ بتایا کہ ہاں جی اس بچے کے اوپر اثر ہو گیا، کیونکہ سامنے جو ہے آپ کے گھر کے قبرستان بھی ہے اور آپ کے گھر میں بھی کوئی چیز ایسی موجود ہے، تو آپ یہ کریں کہ میں پانی وغیرہ انہوں نے دم کر کے دیا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیلیں دی تھی کہ لگا لیں پڑھائی، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بچوں کے اوپر جو ہے نا نیگیٹو اثرات نہیں ہوں گے، باقی کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، اس پانی سے ٹھیک ہو جائے گا، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خیر بھائی نے وہ پانی وغیرہ لا کے گھر میں چھڑکا، کیلیں وغیرہ لگا دی، تو کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک چلتا رہا۔ بچہ جو ہے وہ بیمار اور کمزور بہت ہو گیا تھا، لائک اس کا کلر اس طریقے سے تھا، بہت زیادہ فیئر کلر تھا، بہت زیادہ، اور پھر وہ ڈل ہو کے ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ بلیکش میں تبدیل ہو رہا تھا، تو پھر اب ماشاءاللہ سے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ پانی وغیرہ پیتا رہا ہے، چھڑکاؤ بھی کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا بھائی، بھابھی گئی ہوئی تھی گھر، سارے بچے ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے، مطلب اپنے میکے گئی، بھائی گھر پہ اکیلے تھے، تو بھائی کے ساتھ پورا اس کا جو ہے وہ جو بھی چیز تھی اس کا پورا انٹریکشن ہوا یہ کہ بھائی اسٹور میں گئے، اسٹور اس طرح کا ہے کہ وہ بیٹھ کے ادھر نا اسٹور کے ساتھ ہی بیٹھے، اوپر وہ چڑھے، سیڑھی سے اسٹور پہ چڑھے، اسٹور میں گئے تو انہیں باقاعدہ کسی نے دھکا دیا، وہ نیچے بیڈ پہ آ کے گرے، اور انہیں پھر کوئی شیڈو باقاعدہ بیڈ پہ آتا ہوا نظر آیا۔ بھائی ماشاء اللہ سے نا اس ٹائپ کے ہیں کہ وہ نا ڈرتے نہیں ہیں، بالکل نہیں ڈرتے، بڑے بھائی جو ہیں مطلب ان چیزوں سے تو بالکل بھی ان کو نا ہے نہیں، ڈر فیل نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھائی اسی طرح کے انہیں شیڈو نظر آیا، انہوں نے نا پکڑ لیا، چھوڑ نہیں رہتے، تو وہ چھوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، ان میں ہاتھا پائی ہوتی رہی ہے، باقاعدہ اس کے اندر اتنی زیادہ، بھائی بتاتے ہیں کو اتنی پاور، اتنی انرجی تھی کہ باقاعدہ مجھے فیل ہو رہی تھی وہ اس طریقے سے کہ حالانکہ ماشاءاللہ تو بھائی بہت ہیلتھی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، جم وغیرہ کرنا، ایوری تھنگ، اسپورٹس وغیرہ، تو مطلب ایسا بندہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرے لیے پاسبل نہیں کہ میں اسے روک سکوں، پکڑ سکوں، لیکن انہیں مولانا صاحب نے، میں آپ کو بات بتانا بھول گئی ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو نا، نظر آئے کچھ بھی چیز، تو آپ نے ڈرنا نہیں، آپ کا کبھی بھی انٹریکشن ہو، آپ اس ورنہ وہ چیز حاوی ہو جائے گی۔ تو بھائی کے مائنڈ میں یہ چیز تھی، انہوں نے اندھادھو جہاں بھی وہی مکے ہاتھ پاؤں وہ چلاتے رہے، تو باقاعدہ تقریباً وہ بتاتے ہیں 5-7 منٹ یہ ہوا ہے، اس نے باقاعدہ انہیں نیچے پھینکا بھی ہے، بھائی کو 2 بار نیچے پھینکا، تو 2 بار بھائی کو نیچے پھینکا، اس نے بیڈ سے اٹھا کے بڑی زور سے لگا، لیکن یہ کہ وہ کہہ رہے مجھے شیڈو نظر آتا رہا، غائب نہیں ہوا۔ پھر وہ بھاگ گئے، وہی جو بھی شیڈو تھا، وہ کس وجہ سے، کس ریزن سے بھاگا، پتہ نہیں کیا ریزن تھی، وہ بھاگ گئے، اسٹیئرز چڑھا ہے، اسٹیئرز چڑھ کے دوسرا ہمارا ایک اور سٹور ہے ڈرائنگ روم کے اوپر تھا، اس کے اوپر وہ گیا ہے، بھائی اس کے پیچھے باقاعدہ بھاگے ہیں، آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے رہے، جو بھی اللہ کا کلام ہے وہ پڑھتے رہے، لیکن جب وہ سٹور میں انٹر ہوئے اس کے بعد انہیں کچھ نہیں نظر آیا۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا، آوازیں بھی دی کہ بھائی تو جو بھی ہے نا، جب سامنا ہو گیا سامنے آؤ، بات کرو، کیا مسئلہ۔ تو یہ ہے کہ وہ نہیں آیا، ہم نے مطلب اس نے دوبارہ بالکل بھی اپنا شو ہی نہیں کروایا، تو بھائی پھر وہ وہاں دوبارہ گئے جامعہ شفیہ، زبیر صاحب کے پاس ان سے بات کی ہے، انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، اگر آپ اسے ڈر جاتے یا جو بھی چیز ہوتی اس نے آپ کے اوپر حاوی ہو جانا تھا، آپ ماشاءاللہ سے مینٹلی بہت اسٹرانگ رہے ہیں، تو اس چیز کو سمجھ آ گئی ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ تنگ نہیں کرتی اب۔ انہوں نے دوبارہ سے پانی دیا تھا، اور انہوں نے کہا وہ چیز نا اب اس گھر سے چلی جائے گی، وہ ان لوگوں پر حاوی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اعصابی طور پہ کمزور دوسرے کو فیل کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کو اشرف المخلوقات کہہ دیا ہوا ہے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی۔ تو خیر بھائی اس کے بعد تقریباً انہوں نے وہاں پر 10 سال مزید گزارے رہے ماشاءاللہ سے، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اب سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو وہ چیزیں ہوئی تھی کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوا ابھی تک۔